तमाम देखने और सुनने वालों को प्यार भरा सलाम। ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि नमरूद और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मार्का हक़ व बातिल को गैर मुस्लिमों की बहुत बड़ी तादाद आज भी हमसे मुख्तलिफ नज़र से देखती है। ये लोग आज भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नाउज़ुबिल्लाह गुमराह और नमरूद को राह हक़ पर समझते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को विलन का दर्जा और नमरूद को हीरो का मकाम देते हैं। नमरूद को दुनिया का सबसे बड़ा हुक्मरान और अजीम तरीन शहंशाह समझते हैं, जबकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उसका मुखालिफ समझते हैं। उसे अजीम मामार यानी दुनिया में सबसे पहले अजीमुश्शान अमारात का मौजूद करार देते हैं, और बाज़ मकामात पर यहूदी उसे लेजेंड ऑफ जूस यानी यहूदियों का लेजेंड कहते हैं। इस बात में कोई शक भी नहीं है कि उसने ही दुनिया में बुलंदोबाला अमारात बनाने का आगाज़ किया था, और उसी के ज़माने में पुख्ता ईंट से ऊंची ऊंची और ख़ूबसूरत अमारात बनाने का सिलसिला शुरू किया था। वरना इससे पहले इंसान कच्चे और गारे मिट्टी के बने मकानात में या पहाड़ों को काट कर उनमें घर बनाने के आदी थे। इराक़ से 118 किलोमीटर जनूब की जानिब इराक़ का शहर हुल्ला आता है। हुल्ला से आप 18 किलोमीटर मज़ीद जनूब मगरिब की तरफ सफ़र करते हैं तो आप उसी बाबुल और इश्तार गेट पर पहुँच जाते हैं, जहाँ आज से 4000 साल पहले नमरूद ने उसी शहर की तामीर शुरू की थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जिस जगह आग में फेंका गया था वह मकाम भी इससे थोड़े फासले पर है। यह शहर उस ज़माने का न्यूम सिटी समझ लीजिए। नमरूद को भी उस ज़माने का वह शहज़ादा समझ लीजिए जो तरक्की के ख्वाब देखा करता था, ऐसी तरक्की जिसमें अल्लाह और उसके किसी दीन मज़हब की कोई गुंजाइश न हो। नमरूद शुरू में अपने आबाओ अजदाद की तरह बुत परस्त था, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही चलता रहता था। उसकी माँ जो अब उसकी बीवी बन चुकी थी, उसने उसके जहन में एक चीज़ कूट कूट कर भरी हुई थी कि वह दुनिया सिर्फ हुक्मरानी के लिए पैदा किया गया है, जबकि वो खुद उससे 10 कदम आगे बढ़कर सोचा करता था कि दुनिया पर हुक्मरानी के अलावा वो ज़मीन का खुदा भी बन सकता है। चुनांचे उसने हुक्मरानी की बुनियाद रखते ही सबसे पहले बाबुल की तामीर शुरू करवा दी। उसका इनकलाबी और तरक्की पसंद जहन उसे उस रास्ते पर चला रहा था जिसके नतीजे में एक ऐसा शहर वजूद में आ रहा था जिसे देखकर उस ज़माने के इंसान हैरान व शशदर होते थे। वो बज़ाते खुद उन तमाम मंसूबों की निगरानी किया करता था, और इस तरह पुख्ता ईंटों से बनी हुई अमारात इंतहाई खूबसूरत तरतीब से वजूद में आ रही थी। नमरूद की इस तरक्की पसंदी और नए खूबसूरत शहर की तामीर को देखकर उस ज़माने के इंसान अपने जहन व क़ल्ब में उसे बादशाह से आगे बढ़कर किसी देवता का भी दर्जा दे चुके थे। आसमान को छूती हुई बुलंदोबाला अमारात का सबसे पहला मौजूद यही इंसान था। दुनिया भर से इंसान बाबुल की सैर करने के लिए आया करते। उनमें दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों के कबाइल के सरदार हुआ करते, जो उसकी हैरत अंगेज़ तरक्की से मुतासिर होकर नमरूद की बादशाहत को तस्लीम करके उसकी सल्तनत का हिस्सा बनने का ऐलान करते थे। और जो नौजवान नमरूद दिनों, हफ्तों, महीनों में अपनी सल्तनत में तेज़ी से इजाफा करता चला गया। उसके ज़माने का न्यूम सिटी या बाबुल शहर दुनिया का पहला अजूबा था। उसकी खूबसूरत अमारात, उनकी शानदार तरतीब और पुख्तगी का एहसास आज भी बाबुल के खंडरात देखने के बाद होता है। यह शहर ना सिर्फ उसका दारुल हुकूमत था, बल्कि दुनिया भर के अयाश और अमीर अफराद की अयाशी का सबसे बड़ा मरकज़ भी था। हकीकत यह है कि उस ज़माने की दुनिया में ये इलाका तरक्की और कामयाबी की मिसाल बन चुका था। दूसरी तरफ नमरूद की बादशाहत कायम करने में उस शहर की बेमिसाल तरक्की का बहुत बड़ा हाथ था। लोग जहाँ सैर व सयाहत के लिए आते, जिसकी वजह से ये दुनिया का सबसे अमीर तरीन खित्ता बन गया था। वक्त गुजरने के साथ साथ नमरूद ताकत पकड़ता चला जा रहा था। दुनिया भर के कबाइल उसके अतात अख्तियार कर चुके थे। अब मशरिक़ व मगरिब में हर तरफ उसी का तूती बोलता था। अब उसने बाकायदा फ़ौजी सरदार बनाकर दुनिया में फैला दिए थे, जिनके मातहत मुसल्लह अफवाज उसकी सल्तनत पर गिरफ्त मजबूत रखने में अहम किरदार अदा करती थी। अब वो दबे दबे अंदाज में ख़ुद को ज़मीन का खुदा करार देने लगा था। उसके करीबी मुसाहिबीन उसे खुदा का दर्जा देकर उसको बाकायदा सजदा करने लगे थे, उसकी इबादत किया करते थे। उसे ये सब करवा के अजीब सी खुशी और नशा होने लगता था। ये बात बहुत बड़ी हकीकत है कि जैसे ही इंसान का सबसे बड़ा मसला रोटी रोज़ी हल हो जाता है तो फिर वो ताकत हासिल करने और एम्पायर खड़ी करने का सोचने लगता है। उसके बाद जब मज़ीद ताकत हासिल कर लेता है तो फिर उसके अंदर खुदा बनने और सजदे करवाने की ख्वाहिश जन्म लेने लगती है। यकीन कीजिए, आज भी नमरूद मौजूद हैं और आज भी फ़िरौन पाए जाते हैं जो इंसानों को अपने आगे झुकाना चाहते हैं, उनसे सजदे करवाना चाहते हैं।
جیسا کہ پچھلے حصے میں بتایا جا چکا ہے کہ اس کا سب سے بڑا نعرہ یہ تھا کہ وہ دنیا کو طوفان نوح جیسے عذاب سے بچانے کے لیے اقدامات کرے گا۔ اب جب کہ اس نے ایک عظیم الشان شہر بنا لیا تھا، اب اس کے لیے اور بھی ضروری ہو گیا تھا کہ وہ اسے ہمیشہ قائم رکھنے کے لیے اقدامات کرتا۔ وہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی انویسٹمنٹ کو ہر طرح کی آسمانی آفات سے محفوظ رکھنا چاہتا تھا۔ اس سلسلے میں اس نے اپنے وزراء، مشیروں اور قبائل کے سرداروں کے ساتھ مشورہ شروع کر دیا اور ان سے معاملے میں تجاویز طلب کی۔ اس کے اس اجلاس میں شیطان بھی ایک قبائلی سردار بن کر شامل ہوا۔ جب سب لوگ اپنی اپنی تجاویز دے چکے تھے تو شیطان نے کہا کہ جہاں پناہ آپ سب سے پہلے لوگوں کو یہ بتائیں کہ آپ زمین پر خدا ہیں اور آسمان کے خداؤں کا مقابلہ کرنے کے لیے دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ اس کے بعد آپ دنیا بھر کے انسانوں کو پیغام پہنچائیں کہ آپ آسمان والے خداؤں کے ساتھ جنگ کر کے ان کو شکست دینا چاہتے ہیں، تاکہ جب آسمان پر بھی آپ کی بادشاہت قائم ہو جائے تو آپ آسمان سے نازل ہونے والی آفات کو اپنے قبضے میں کر سکیں۔ جہاں ضرورت ہو وہاں بارش برسائیں، جہاں ضرورت ہو آندھی طوفان اور بادل لائیں۔ اسی طرح جن علاقوں میں دھوپ کی ضرورت ہو وہاں سورج کی دھوپ کو برسانے کا حکم دیں اور آپ کے احکامات کی تعمیل ہو۔ نمرود نے پوچھا، لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ میں تو زمین پر رہتا ہوں جبکہ آسمان کا خدا اوپر آسمانوں پر حکمرانی کرتا ہے۔ میں زمین پر رہ کر کس طرح اس کے ساتھ جنگ کر سکتا ہوں؟ شیطان نے کہا کہ اس کے لیے آپ کو آسمان پر جانا پڑے گا۔ آپ زمین پر رہ کر آسمانی خدا کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ شیطان کی اس بات کی تائید نمرود سمیت اجلاس میں موجود ہر شخص نے کی۔ کچھ لوگ کہنے لگے کہ اس کے لیے بادشاہ سلامت کو اپنی افواج کو لے کر سب سے بڑے پہاڑ پر چلے جانا چاہیے اور اپنی عظیم افواج کو آسمان کے خداؤں کے خلاف جنگ شروع کر دینی چاہیے۔ شیطان نے ایک بار پھر مداخلت کی اور کہا کہ آسمان کا خدا دنیا کے سب سے اونچے پہاڑ کی 2 گنا سے زیادہ بلندی پر رہتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اتنے بلند پہاڑ دنیا کے دشوار گزار علاقوں میں واقع تھے جہاں اتنی بڑی فوج کو لے کر جانا ناممکن تھا۔ نمرود نے شیطان سے پوچھا، اے بزرگ سردار، پھر تم کھل کر بتاؤ کہ تم کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ شیطان نے کہا، اے زمین کے عظیم خدا، میں نے دیکھا ہے کہ آپ نے بہت ہی کم عرصے میں اتنا عظیم الشان شہر تعمیر کر لیا ہے۔ یہ سب آپ کی طاقت کا مظہر ہے۔ آپ کی رعایا کے مزدور بہت محنتی، جفاکش اور ماہر کاریگر ہیں۔ آپ ان کی مدد سے دنیا کی کوئی بھی عمارت تعمیر کر سکتے ہیں۔ میری تجویز یہ ہے کہ آپ ایک ایسا عظیم اور بلند مینار تعمیر کروائے جس کی بلندی بادلوں سے بھی زیادہ ہو، یہاں تک کہ آسمان کے ستارے بھی اس مینار سے نیچے رہ جائیں۔ اس طرح آپ آسمان والے خدا کی بنائی ہوئی جنت تک بھی پہنچ جائیں گے اور اس پر قابض ہو کر اس کو بھی اپنے تصرف میں لے آئیے۔ ایک بار پھر شریکان محفل نے شیطان کی تجویز کو پسند کیا، پرزور حمایت کر دی۔ نمرود نے پوری دنیا میں فرمان جاری کر دیا کہ زمین کو سیلابوں، زلزلوں اور بارشوں سے بچانے کے لیے دنیا بھر کے انسانوں کو نمرود کا ساتھ دینا چاہیے اور اس عظیم مینار کی تعمیر میں سب کو حصہ لے کر دنیا کی بقا کی جنگ میں کامیابی کے لیے کوشش کرنا چاہیے۔ چنانچہ دنیا بھر سے ماہر کاریگر، مستری، مزدور جو تاریخ کے پہلے فری میسن یعنی بلا معاوضہ معمار تھے، انہوں نے کام شروع کر دیا۔ بائبل اور توریت کی روایات کے مطابق لاکھوں کی تعداد میں مزدور اس کام میں جٹ گئے۔ یہ مینار آدھا کلومیٹر مربع میں چوڑائی کی شکل بنانا شروع کر دیا گیا۔ یہ بابل شہر کی فضیل سے تقریباً 1.5 کلومیٹر دور ہے اور اشتار گیٹ کے بالکل پاس ہے۔ آج کل اس کے قریب سے بیبلون ریزارٹ اسٹریٹ گزرتی ہے۔ اسے بھی آپ ٹاور آف بیبل کے نام سے گوگل کی میپ پر تلاش کر سکتے ہیں۔ آج بھی آپ کو اس کی باقیات نظر آئیں گی، جبکہ اس کے بالکل قریب سے دریائے فرات کی ایک شاخ گزرتی ہوئی نظر آئے گی۔ یہ مینار گول سیڑھیوں کی شکل میں تعمیر کیا جا رہا تھا۔ سیڑھیوں کے ایک قدمچے کی چوڑائی 40 فٹ کے قریب تھی، یعنی ایک ہی ساتھ پہلو بہ پہلو 20-30 افراد سیڑھیاں چڑھ سکتے تھے۔ وقت تیزی سے گزرنے لگا۔ رات دن ہفتوں میں تبدیل ہوتے گئے، ہفتے مہینوں میں اور مہینے سالوں میں ڈھلتے گئے۔ مینار تیزی سے بلندی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ جیسے جیسے اوپر جا رہا تھا اس کا قطر کم ہو رہا تھا، یہاں تک کہ آج کے ٹاؤن ٹاورز اور برج خلیفہ کو بھی بہت پیچھے چھوڑ گیا۔ اب اس کی بلندی بادلوں سے بھی زیادہ اوپر چلی گئی۔ اب دھند، بارش اور بادل بہت نیچے رہ گئے تھے۔ مینار کی بلندی پر ہر وقت سورج چمکتا رہتا تھا۔ دوسری طرف نمرود اب کھلے عام خدائے کا دعویٰ کرنے لگا، جس پر لوگ ایمان لے آتے تھے۔
اور یوں تیزی کے ساتھ اس کو پوجنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ یہ دور انسانی تاریخ کا سب سے سیاہ ترین دور تھا۔ انسان پہلی بار خدا ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا، اور دکھ یہ تھا کہ اس دعوے کو بہت زیادہ پذیرائی حاصل ہو رہی تھی۔ مخلوق خدا اپنے خالق کو چھوڑ کر جوک در جوک اسے خدا مان کر اس کے سامنے سجدہ ریز ہو رہی تھی۔ نمرود مینار پر کھڑے ہو کر آسمان والے خدا کو چیلنج کرنے کے انداز میں پکارتا اور مقابلے کے لیے سامنے آنے کے لیے للکارتا، لیکن آسمان سے کسی بھی قسم کا کوئی جواب نہ ملتا۔ اس پر وہ اور بھی زیادہ گستاخی کرنے لگتا اور لوگوں کو پکار کر کہتا، دیکھو انسانوں، آسمان کا خدا میرے مقابلے میں آنے سے کترا رہا ہے۔ یہ وہ دور تھا جب ابھی تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش نہیں ہوئی تھی، چنانچہ اس دنیا میں ایک بھی انسان چیلنج کرنے والا نہیں تھا، یا کوئی بھی اس کی خدائی کو جھٹلانے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ اس چیز نے اسے اور بھی زیادہ نافرمان کر دیا تھا۔ آج کے ملحدین نمرود کی ان گستاخیوں کو آج بھی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس کی بکواسیات پر فخر کرتے ہیں۔ پھر ایک ایسا وقت آ گیا جب نمرود مینار پر کھڑے ہو کر بدزبانی کرنے لگا تھا، جبکہ آسمان سے کوئی بھی جواب نہیں دیا جاتا تھا۔ اس بات پر لوگ اور بھی زیادہ اسے پوجنے لگتے۔ ایک رات آسمان پر سیاہ بادل چھا گئے، لیکن اس بار عجیب منظر تھا۔ بادل مینار کی بلندی سے بھی اوپر تھے۔ سائنسدان اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ بادلوں کا زمین سے فاصلہ ہمیشہ ایک خاص حد تک رہتا ہے۔ اصول قدرت کے مطابق انہیں زمین کے بالکل قریب کے علاقے میں رہ کر ادھر ادھر حرکت کرنا ہوتی ہے اور گرجنا برسنا ہوتا ہے، جبکہ نمرود کا وہ مینار بادلوں کی تہ سے ہمیشہ اوپر رہتا تھا۔ چنانچہ جب بارش برستی یا بادل گرجتے تو وہ مینار کی چوٹی سے بہت نیچے ہوتے تھے، جبکہ نمرود مینار کی چوٹی پر کھڑا ہو کر غرور سے کہکے لگا رہا ہوتا تھا کہ نہ اسے بادل چھو سکتے تھے، نہ بارش گیلا کر سکتی تھی، اور نہ ہی آسمانی بجلی اس تک پہنچ سکتی تھی۔ پہلی بار اللہ کے حکم سے بادل مینار سے بھی زیادہ بلندی پر پہنچ کر گرج رہے تھے اور بجلی کی چمک دمک سے اس کی چوٹی کو روشن کر رہے تھے۔ پہلی بار زمین پر کھڑے ہو کر نمرود کے چہرے پر مسکراہٹ کے بجائے خوف کے سائے لہرا رہے تھے، اور پھر ایک خوفناک چمک پیدا ہوئی جو مینار کی چوٹی کو دو حصوں میں تقسیم کرتی چلی گئی، اور پھر اسی لمحے خوفناک دھماکہ ہوا جس کے نتیجے میں مینار پر زلزلہ سا پیدا ہوا اور مینار زمین بوس ہونے لگا۔ دوسری طرف بائبل کے مطابق ایک اور کام بھی ہو گیا جو ناقابل یقین تھا۔ ہوا یوں کہ اس واقعے سے پہلے نمرود کی سلطنت میں صرف ایک زبان بولی جاتی تھی، لیکن ایک طرف مینار زمین بوس ہو رہا تھا اور دوسری طرف اس کی قوم کو زبانوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ لوگ ایک دوسرے کی زبان سمجھنے کے بجائے عجیب و غریب زبانوں میں باتیں کرنے لگے تھے جو ایک دوسرے کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھیں۔ میں نے اوپر بیبلون لینگویج انسٹیٹیوٹس کا ذکر کیا تھا جن میں دنیا بھر کی زبانیں سکھائی جاتی تھیں۔ یہ ایک طرح سے پیغام دیا جاتا ہے کہ اگر اللہ انسانوں کی زبانوں کو بدل سکتا ہے تو ہم انسان ایک دوسرے کی زبان سیکھ کر نعوذ باللہ خدا کے اس عذاب کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔